السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت کو جو ہم نے کل پڑھی ہے اسی آیت کو ہی ہم آگے دیکھیں گے. یہاں سے دیکھیں گے جہاں تک کل کیا تھا ہوا ادنا بالذی ہوا خیر. آگے سے دیکھتے ہیں تو اس سٹارٹ میں جو ہا ساکن ہے ہم نے خیال کرنا ہے کہ یہ ہا سکون سے رہے, جھٹکا نہ آئے, بالکل ایسے سموتھ ساؤنڈ. تو اپنے مخرج پر ہاتھ رکھیں, گلے سے نیچے ساتھ چیسٹ پہ. ہاں یہاں سے مصرن. آگے فا ہے اور تنوین کے بعد جب فا آئے تو اخفا ہوتا ہے, اور آگے نون پر تشدید ہے تو غنہ بھی ہے. میز سواد ہیوی بھی اور سیتی بھی, اور آگے رو بھی ہیوی ہے. سواد اور رو دونوں ہیوی, اور سواد کے بعد پھر اخفا اور آگے پھر نون کی تشدید ہے. مصر فإن مصر فإن. اب دیکھیں ان بس نا ان مصر فإن لکم میم ساکن کے بعد میم ادغام میں شفی. میم ساکن کے بعد نیکسٹ میم آ جائے تو دونوں میم کا آپس میں ادغام ہوتا ہے, اور یہاں پر بھی ہم 2 حرکت کا ہولڈ کریں گے. لکم ما, اب میم کے ساتھ الف ہے تو اس لیے ما. لکم ما سألتم لکم ما سألتم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ما سألتم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم لكم ما سألتم وضربت 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 علیہم. اصل میں میم ساکن تھا, نیکسٹ لیٹر پر تشدید تھی, تو پھر جو پیچھے کا لیٹر ہوتا ہے ساکن اس کو حرکت دینی ہوتی ہے. تو میم کو اس طرح سے ہو تو ہمیشہ پیش ہی آئے گی. علیہم, تو اور پھر میم کو پیش. علیہم الذلۃ علیہم الذلۃ علیہم الذلۃ علیہم الذلۃ. دونوں لیٹر پر زال اور لام دونوں پر تشدید ہے, دونوں کی تشدید ہم نے کرنی ہے. علیہم الذلۃ علیہم الذلۃ والمسکنہ. ول لام ساکن, مس سین ساکن,
اور لاسٹ میں گولتا ہے، وقف کی صورت میں یہ ہا ساکن بن جاتا ہے، علیہم الذلۃ والمسکنہ، 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 وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ودو صرف دود، اس پورے پورشن میں دود ہیوی ہے، صرف را کو زیر ہے اس لیے باریک ہے، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وبا اس پر مد نظر آ رہی ہے آپ کو، مد ہے، اس مد کو 5 حرکت کریں گے، وبا او کی حرکت یہاں 2 ہوگی کیونکہ آگے 7 واو بھی ہے، وبا بی غو دو، غین اور دو دونوں حبی، بی غودا بیم، غودا بن ہے اور آگے میم آ گیا تو بن سے بن گیا بیم، بی غودا بیم من اللہ، جب اللہ سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں نا نون ہے اور نون پر زبر ہے، نون پر زبر ہے تو ہیوی، اگر نون پر پیش ہوتی تو بھی ہیوی، اگر نون کو زیر ہوتی تو پھر ہم باریک پڑھتے، بسم اللہ، بسمی میم کو زیر ہے اور وہ آگے مل رہا ہے اس لیے بسم اللہ میں بھی اور اعوذ باللہ میں بھی باریک پڑھتے ہیں کیونکہ اس سے اللہ سے پہلے والا لیٹر جو ہے اس کو زیر ہے، اگر اللہ کے پہلے لیٹر پر زبر اور پیش ہو تو ہمیشہ ہیوی پڑھیں گے، یہاں زبر ہے اس لیے مین اللہ، وباءوا بغضب من اللہ، وباءوا بغضب من اللہ، اسی پورشن کو 2-3 دفعہ پڑھتے ہیں، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، اهبطوا مصرا فإن لكم مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من اللہ، تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہی واقعہ چل رہا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم اے موسیٰ ہم ہرگز ایک کھانے پر اب ہم صبر نہیں کریں گے، اپنے اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں وہ زمین کی چیزیں کہ وہ گندم اور مسور اور پیاز اور چنا اور جو انہوں نے مانگا تھا یہ ہمیں دیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو بری چیز سے، یعنی بری چیز کو اچھی چیز سے تبدیل کرنا چاہتے ہو، یعنی تم بری چیز لینا چاہتے ہو اچھی چیز کو چھوڑ کر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہبطوا اتر جاؤ، مصرن کسی شہر میں، فإن تو بے شک، لکم تمہارے لیے، ما جو،
सअलतुम जो तुम मांगते हो वो होगा, दुरिबत तो मार दी गई, उन पर डाल दी गई, अलैहिम उन पर, जिल्लत वल मस्कना और मुख्ताजी मस्कीनी, वबाऊ और वो लौटे, बिगौदाबिन गजब के साथ, मीनल्लाह अल्लाह के। यानी जब उन्होंने ये सब किया कि अल्लाह ताला ने जो उनके लिए एक चीज पसंद की थी, आसमान से खाना पसंद किया था, और पानी के चश्मे उनके लिए जारी किए थे, उन पर आसमान से बादल का साया किया था, बहुत सारी नेमतें उन्हें दी थी, और उन्होंने शिकायती रवैया अख्तियार किया कि नहीं नहीं, अब हरगिज हम एक खाने पे सब्र नहीं कि ये करेंगे, बल्कि हमें तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, जो हम इस आयत में पढ़ चुके हैं कल। तो अल्लाह ताला ने फिर कहा कि ठीक है, फिर किसी शहर में जाओ और वहां जाके खेती बाड़ी करो, और फिर ज़ाहिर है वो उसी काम में फिर लग गए, तो अगर वो खाना पीना सब वहां से आता था तो ये बाकी के सारे काम बहुत अच्छे कर सकते थे। तो जब हम घर के कामों में इसी काम में लगे रहें तो ज़ाहिर है और इंसान अपनी इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता, इंसान इबादत नहीं कर सकता, काम काज में हमें यही रहता है। किसी को इबादत का दरस दो, कुरान का दरस दो, तो वो कहते हैं भाई काम ही बहुत है हमारे पास, कहाँ टाइम है, आपको पता है ये काम है, ये काम है, ये काम है, तो इन्हीं कामों में हम लगे रहते हैं, तो आखिरत की तैयारी नहीं कर सकते और बाकी जो इबादत नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये बहाना होता है। तो उनके पास तो ये था कि वो खाने पीने का सब मामला अल्लाह की तरफ से आ रहे थे। तो जब उन्होंने ये शिकायतें की और वहां आए तो फिर उनके पर जिल्लत और मस्कीनी डाल दी गई और वो अल्लाह के गजब में लौटे। अस्तगफिरुल्लाह। तो इसमें हमारे लिए क्या मैसेज है कि ऐसा रवैया हमने नहीं करना। अल्लाह जी हमें इस आयत में उनकी बात इसलिए हमें बता रहे हैं कि उन्होंने देखें ऐसा किया था तो उन पर जिल्लत और मस्कीनी डाल दी गई और अल्लाह का गजब आया उन पर। हम सूरत फातिहा में पढ़ते हैं ना, गैरिल मग़दूबी अलैहिम, तो ये गजब इन पर आया था अल्लाह ताला का इस वजह से। तो अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल ना करे और अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।